ایک منظر آپ نے بھی شاید کئی بار دیکھا ہو، جب قبرستان کے اندر مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو جس وقت کوئی شخص قبر کے اندر اترتا ہے اس مردے کو اتارنے کے لیے، اس وقت ذرا غور کیجیے گا اور دیکھیے گا کہ لوگ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں اس سے۔ وہ بیچارہ مردے کو قبر میں رکھ کے ابھی اندر اترا ہے اور لوگ جو باہر کھڑے ہوئے ہیں، چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں، وہ کیسی باتیں کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے ارے بھائی اس کا سر جو ہے وہ ذرا دائیں طرف کر دو، دوسری آواز آتی ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے ایسے ہی رہنے دو۔ پھر ایک شخص کہتا ہے ارے بھائی ذرا دھیان رکھو، مردے کے کفن پر مٹی گر رہی ہے، ذرا خیال رکھو، ذرا دھیان رکھو۔ اتنی دیر میں کسی بڑے میاں کی آواز آتی ہے ارے بھائی وہ جو گرا ہوتی ہے نا سر کی طرف والی، وہ جو بند ہوتا ہے وہ بند تو کھول دو۔ ابھی اس غریب کا ہاتھ بند کھولنے کی طرف بڑھتا ہے، اتنی دیر میں دوسری آواز آتی ہے ارے پہلے کمر والا کھولو، جو کمر کا بند ہے پہلے وہ کھولو۔ اس کے بعد پھر ایک تیسری آواز آتی ہے ارے اللہ کے بندے کم سے کم مردے کا رخ، اس کا جو چہرہ ہے وہ قبلے کی طرف تو کر دے۔ ابھی وہ بیچارہ بند کھولتا ہے، مردے کا چہرہ قبلے کی طرف کرنے سے بھی فارغ بھی نہیں ہوتا کہ اتنی دیر میں کوئی دوسری آواز آتی ہے ارے بھائی قبر میں اتارنے کی دعا پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ تو پڑھ لو۔ اچھا اگر یہ یاد نہیں ہے تو کم سے کم کلمہ ہی پڑھ لو۔ اتنی دیر میں بیچارہ ان ساری چیزوں سے فارغ ہوتا ہے کہ ایک آواز آتی ہے ارے بھائی ہم تو رہ گئے، ذرا مردے کا چہرہ دکھا دو۔ کوئی دوسرا کہتا ہے نہیں بھائی نہیں اب بہت دیر ہو گئی رہنے دو۔ پھر وہ پہلے والا کہتا ہے ارے بس 2 منٹ لگیں گے دکھا دو، اس میں کتنا ٹائم لگ رہا ہے۔ اس چکر میں وہ بندہ جو قبر میں اتر کر مردے کو ذرا صحیح کر رہا تھا، اس کے بند کھول رہا تھا، چہرہ قبلے کی طرف کر رہا تھا، وہ بیچارہ سوچتا ہے پتہ نہیں یہ مردہ ہے کہ میں مردہ ہوں۔ کس کس کی بات پر عمل کرے، کس کس کی بات پر غور و فکر کرے، اور سنے کس کی اور کرے کیسے؟ پریکٹیکل بہت مشکل ہے۔ یہی کا یہی حال آج ہماری جو مسلم تنظیمیں ہیں اور تحریکیں ہیں ان کا حال ہے، چاہے وہ مسلم پرسنل لا بورڈ ہو یا جمعیت علماء ہند ہو۔ دنیا چھوڑو، خاص طور سے ہمارے ملک میں، ہندوستان کے اندر خصوصی طور پر ہمارے ملک میں کہیں پر بھی کوئی شر پسند لوگ فتنہ پھیلائے، بوال مچائے، کہیں پر کوئی معاملہ ہو جائے، ہمارے جو مسلم قوم کے لوگ ہیں، جو سمجھدار لوگ ہیں، وہ ان فرقہ پرستوں کو کچھ کہنے کے بجائے اپنی مسلم تنظیموں کو کوستے ہیں۔ ارے مسلم پرسنل لا بورڈ نے کچھ کیا کیوں نہیں؟ یہ جمعیت علماء ہند کی جانب سے ابھی تک کچھ کیا کیوں نہیں گیا؟ فلاں طرف سے ابھی کوئی آواز کیوں نہیں آئی؟ اس قسم کی باتیں ہم لوگ کرنی شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ جو مسلم تنظیمیں ہیں ان کے پاس نہ عدالت ہے، نہ فوج ہے، نہ پولیس ہے۔ اختیارات کس چیز کے ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر بھی پتہ ہے لوگ چوک چوراہوں پر، نکڑوں پر اور چائے کی دکانوں پر، پان کی دکانوں پر کس قسم کی باتیں کرتے ہیں؟ ارے بھائی فلاں جگہ ایک حادثہ پیش آ گیا، ابھی تک جمعیت نے کوئی بیان کیوں نہیں جاری کیا؟ اچھا اگر وہ کوئی بیان جاری کر دیں پھر پتہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے بیان جاری تو کیا لیکن بہت دیر کر دی، یہ بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، اتنی دیر لگا دی، اب کیا فائدہ بولنے کا؟ وہی کوئی چچا کہتے ہیں کہ خالی بیان دینے سے کیا ہوگا، میدان کے اندر اتر کر کچھ کرنا چاہیے، عالمی سطح پر گراؤنڈ لیول پر کچھ کرنا چاہیے۔ اب اگر ان سے پوچھ لیا جائے میدان عمل میں کیا کریں، کوئی طریقہ بتائیں، کوئی راستہ بتائیں، آپ کے ذہن میں کیا ترتیب ہے، کیا کرنا چاہیے، تو پھر وہی گھسی پٹی روایتی باتیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ مسلم امت کو ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے، اس امت کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے۔ کوئی کہتا ہے اتحاد میں بڑی طاقت ہے۔ کوئی کسی کی زبان سے آپ یہ سنیں گے کہ ان مولویوں نے اتحاد کرنے سے روک رکھا ہے، ان مولویوں نے جو ہے جھگڑوں میں ڈال رکھا ہے۔ کوئی تعلیم کی اہمیت بتاتا ہے، کوئی اجتماعی بیت المال کی فضیلت بیان کرتا ہے، کوئی آزادی کی تاریخ بتاتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، 10 طرح کی باتیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر مولویوں نے اتحاد کرنے سے روکا ہے، ایک طرف کرو مولویوں کو، آپ لوگ آپس میں اتحاد کرنا شروع کر دو، آپ کو کس نے روک رکھا ہے؟ اگر مولوی اور کرتا پاجامے والے یہ آپ کو اتحاد نہیں کرنے دیتے تو ان کو کنارہ کیجیے، ان کو ایک کونے میں رکھیے، اور مسٹر نما جو لوگ ہوتے ہیں نا، مسٹر نما لوگ، ٹائی والے لوگ، کوٹ پینٹ والے لوگ، ان کو رہنمائی کی جو ہے وہ دیجیے، ذمہ داری دیجیے۔ یہ لوگ مولویوں کو ایک طرف کر کے قوم کے اندر اتحاد پیدا کر دیں، جتنے سوٹ بوٹ والے ہیں وہ اتحاد پیدا کر دیں، اور ان لوگوں کی سرپرستی میں آ کر آپ لوگ عصری تعلیم کے جو ادارے ہیں، اسکول ہوئے،
کالجز ہوئے، یونیورسٹیز ہوئیں، ان کو قائم کیجیے، مسلم بچوں کو اس میں ایڈمیشن دیجیے۔ زمانے کا رخ بدلیے، حالات اور ماحول بدلیے، اور مسلمان قوم کے اندر آج بھی 70-80% لوگ ایسے ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ان لوگوں سے کہیے جنہوں نے اجتماعیت قائم کی تھی، سوٹ بوٹ والے لوگ، یہ لوگ ان لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے اجتماعی بیت المال کا نظام لگا کر کے کام شروع کر دیں۔ پاسبل ہے؟ اچھا میں کہتا ہوں اگر پاسبل ہے بھی اور یہ سب کچھ کر بھی لیا جائے، تب بھی کیا لگتا ہے حالات بدل جائیں گے؟ جن لوگوں کے ہاتھوں میں آج حکومت ہے، وہ جو کچھ کر رہے ہیں سب چھوڑ دیں گے؟ آپ کے ہاتھ میں نظام اور سسٹم آ جائے گا؟ امپاسبل، ناممکنات میں سے ہی۔ لہٰذا میں تو صرف آپ لوگوں سے چھوٹی سی درخواست کروں گا کہ اگر آج کے اس دور میں یہ جو مسلم تنظیمیں ہیں، یہ اگر کچھ کر بھی رہی ہیں اپنے ذاتی طور پر، تنظیموں کو چھوڑے کوئی شخص بھی اگر اپنے طور سے، اپنے ذاتی طور سے کچھ کر بھی رہا ہے، کسی کے کچھ کام آ بھی رہا ہے، تو بہت بڑی غنیمت کی بات ہے۔ اگر یہ بھی ختم ہو جائے تو پھر کرنے کے لیے بچے گا کون؟ ہے کوئی؟ لہٰذا اگر کوئی کچھ کر رہا ہے تو اس کو اس قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، کوئی تنقید کی جاتی ہے، کوئی بات کی جاتی ہے، اس قسم کی تنقیدوں کے بجائے ان کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ دیکھیے وقت بہت نازک ہے، کمزوریاں کوتاہیاں سب کے اندر ہیں، ہوتی ہیں، لہٰذا اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کمزوری ہو جائے تو اس کو نظر انداز کرنا سیکھیے، اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے، وہ کچھ کر رہا تھا نہیں کر پایا، تو آگے بڑھ کر اس کا ساتھ دیجیے۔ اس کا ساتھ نہیں دیتے تو اپنے طور سے کچھ کیجیے، چھوٹے پیمانے پر کیجیے، کوئی کام کیجیے لیکن چھوٹا کیجیے، چاہے چھوٹا کیجیے کوئی بات نہیں، چھوٹے کو اللہ ہی بڑا بناتا ہے۔ اللہ پاک ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔